السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، اور میری طرف سے سب کو رمضان کا پہلا روزہ اور پہلی سحری افطاری بہت بہت مبارک ہو۔ اور میں افطاری میں بہت لمبا چوڑا تو کوئی اہتمام نہیں کرتی، لیکن جو کرتی ہوں اچھا ہوتا ہے لیکن ہیلتھی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اپنا دسترخوان زیادہ سے کھانوں سے بھر دیں اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا جائے اور زیادہ ویسٹ ہوا جائے۔ تو میں کرتی ہوں کہ تھوڑے آئٹم بنا لیے لیکن ہیلتھی ہوتے ہیں، کیونکہ سارا دن روزہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اگر آپ رات کو انہیلتھی کھا لیں، کھانا نہ کھائیں، تو وہ بھی پھر ویکنیس ہو جاتی ہے۔ اور آج میں آپ سے ایک کباب کی ریسیپی شیئر کروں گی، اس کی الگ سی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو بہت بجٹ فرینڈلی ہیں، بہت آسانی سے بن جاتے ہیں۔ مطلب چکن شامی کباب ہے اور اس کو بڑے آپ اچھی طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ اس کی بھی میں انشاءاللہ جلد ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی۔ اور یہ میں افطاری تقریباً عصر کی نماز پڑھ کے ساتھ اسٹارٹ کر دی تھی۔ دن کو پائے کا سالن بنا دیا تھا، بکرے کے پائے تھے، وہ دن کو تیار کر دیے تھے۔ اور اب شام کو میں یہ بنا رہی تھی، فروٹ چاٹ بنائی تھی، ساتھ ہری چٹنی بنائی تھی، اور اس کے بعد میں نے کباب فرائی کر لیے تھے۔ اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے نا کہ عیسیٰ کے بابا جو ہیں وہ افطاری کے ساتھ انہوں نے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر افطاری ہم باقی چیزوں سے کر لیں اور کھانا نہ کھائیں تو پھر بعد میں کھایا ہی نہیں جاتا۔ تو میں کیا کرتی ہوں کہ افطاری کے ساتھ ہی 2 روٹیاں بھی بنا لیتی ہوں، تو ہاف روٹی یا ایک آدھ روٹی تو کھا لی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ میں کباب فرائی کر رہی تھی، اور اس کے اندر میں نے انڈا شامل کیا تھا، اور اس کو نا پھر میں نے جو ڈپ کیا تھا نا وہ انڈے میں نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے زیادہ انڈا پسند نہیں ہے، اور اگر باہر اس کی کوٹنگ کر کے فرائی کروں نا تو پھر مجھے کیا ہوتا ہے کہ اس کی اسمیل آتی ہے، تو مجھ سے پھر کھایا نہیں جاتا۔ اندر میں نے انڈا شامل کر دیا تھا، اور باہر میں بیسن کی کوٹنگ کری تھی اور اس کے ساتھ فرائی کری تھی، اور یہ یقین مانے بہت مزے کے بنے تھے۔ تو اس کی آج انشاءاللہ میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی۔ تو آپ لوگ سنائیں، آپ کی سحری افطاری کیسی جا رہی ہے؟ ماشاءاللہ سے آج دوسرا روزہ ہو گیا ہے، تو مہمان ہے، سال بعد مہمان آتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے آیا، اور دل کو بہت خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، عبادتوں میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ روٹین بنانی چاہیے کہ یہ عبادت صرف ایک ماہ میں نہیں، پورا سال ہمیں جاری رکھنی چاہیے۔ ہم گھر کو سجاتے ہیں، باتوں میں ہمیں لطف آتا ہے، تو اس روٹین کو پورا سال اگر ہم قائم رکھیں نا، اور ساتھ ساتھ ہم نفلی روزے بھی رکھتے رہیں، تو اس کے بھی پھر کیا ہی کہنے ہیں۔ اور اس ٹائم اب میں نے دوسری سحری ہم نے کی ہے، اور فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، تو اس ٹائم میں وائس اوور کر رہی ہوں۔ اب یہ افطاری آلموسٹ ریڈی ہوئی پڑی ہے، اب میں کمرے میں عیسیٰ اور اس کے بابا ویٹ کر رہے ہیں۔ عیسیٰ ماشاءاللہ 5 سال کے، لیکن اتنا اسے شعور ہے کہ رمضان میں باتوں کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ ماشاءاللہ سے بابا کے ساتھ ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اس ٹائم بھی آج اس نے دن میں 3 روزے رکھے تھے۔ مطلب اتنے اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کے بچپن سے ہی ذہن میں ڈالیں نا، ہر چیز کا شعور ہونے دیں، تو اپنے مذہب کے بارے میں بتائیں، اپنے عبادات کے بارے میں بتائیں، تو بچوں کے بچپن سے ہی عادت وہ ڈیولپ ہو جائے گی۔ تو یہ عیسیٰ نے آج بار بار روزہ رکھا تھا، تو اور خدیجہ بھی مطلب ہے چھوٹی سی، لیکن اسے پتہ ہے کہ آج تھوڑا ڈفرینٹ ہو رہا ہے کیونکہ پہلی افطار ہے۔ اور یہ ساتھ ہی میں نے روٹیاں بھی تیار کر لی تھی، زیادہ تو نہیں کھائی جاتی، ہاف روٹی کھائی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی اگر بعد میں تو پھر بالکل نہیں کھائی جاتی۔ اگر افطاری ہم باقی چیزوں سے پیٹ بھر لیں گے نا تو بعد میں تو بالکل نہیں کھائی جائے گی۔ اور یہ پائی کا سالن بنایا تھا، اور یہ بھی گفٹ ہمیں آیا تھا، دوست نے بھیجا تھا، بکرے کے پائے تھے۔ اور اب آلموسٹ ٹائم کمپلیٹ ہوا پڑا ہے، افطاری ہونے والی ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، خاص طور پہ اپنے آس پاس کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اسپیشلی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، اور دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔